السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ غم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے۔ اس غزل کے ابتدائی 4 اشعار ہم اس کے پارٹ 1 یعنی حصہ اول میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے اہل خرد کس روش خاص پہ نازاں، پابستگی رسم و رہ عام بہت ہے۔ اہل خرد کا مطلب ہوتا ہے ذہن والے لوگ، سمجھ والے لوگ، عقل والے لوگ۔ روش کہتے ہیں راستے کو، روش خاص یعنی کوئی خاص راستہ۔ نازاں کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا، غرور کرنا۔ پابستگی کہتے ہیں پابندی کو، اور رسم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ رسم و راہ کا مطلب آپ یہاں پر تعلقات بھی کسی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ شعر بھی غالب کے جو عمومی ان کا انداز ہے اسی کی طرح کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو عقل کا اور دانش کا اور سمجھ کا دعویٰ ہے، آخر وہ کس خاص روش پہ چل رہے ہیں، یا اس پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کون سا ایک خاص مسلک ہے یا طریقہ ہے جسے وہ اپنے سر کا تاج سمجھ کے اپنا خاص مسلک قرار دے سکتے ہیں کہ بھائی میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ سب سے درست راستہ ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ جس طرف نگاہ دوڑائیے سب ایک عام سے لوگ ہیں اور عام سی رسم و راہ ہے جس کی پابندی کرتے ہیں۔ مرزا اصل میں اس شعر میں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل عقل اور اہل دانش اور اہل سمجھ کچھ بھی کہہ لیجیے، ان کے لیے عقل مندی کا ثبوت ہے کیا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اہل خرد میں ہوں تو اسے اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے یا سب کچھ جانتا ہے تو اس کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے کوئی عام لوگوں سے الگ ہو کر کوئی علیحدہ طریقہ اختیار کیا ہے، یا انہوں نے جو ایک عام راہ و رسم دنیا کے اندر جو چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑ دی ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ فخر کس بات پر کر سکتے ہیں؟ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے جو نامعقول ہیں۔ عوام سینکڑوں ایسی باتیں اختیار کیے بیٹھے ہیں، اگر ان سے آپ ہٹتے نہیں ہیں، آپ کی بے تعلقی نہیں ہے، تو آپ بے شک صاحب عقل اور دانش ہوں، یہ سب کچھ بالکل بیکار ہے۔ خواتین و حضرات، اصل میں مرزا غالب ایک جینیس تھے۔ وہ اپنی ایک نئی راہ نکالتے تھے اور نئی راہ نکالنے کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آج بہت عقل مند کہلاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت لائق فائق ہیں، بہت عقل مند ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ عام زندگی میں دیکھیے تو وہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کی پیروی یا ان کی نقل کرتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے پاس سے کوئی نئی چیز وہ نہ کہتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ لکھتے ہیں۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے پچھلوں کی نقل کر کے اپنے آپ کو اہل خرد یا بہت سمجھدار کہلواتے ہیں، میں انہیں کیوں سمجھدار اور عقل والا مان لوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے ان کی صرف نقل کی ہے، تو جو صرف نقل کرے، اپنے پاس سے کوئی نئی چیز پیش نہ کرے، اس کو میں اہل خرد یا ایک سمجھدار آدمی کیسے تسلیم کر لوں؟ اس کا شعر نمبر 6 ہے، زمزم پہ ہی چھوڑو، زمزم ہی پہ چھوڑو مجھے کیا تحفے حرم سے، آلودہ بمے جامع احرام بہت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں پس منظر میں کچھ شور سنائی دے رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے علاقے میں بہت شدید آندھی آئی ہوئی ہے اور یہ ہوا کا شور ہے جو آپ سن رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ سے پہلے ہی معذرت کیے لیتے ہیں کہ آج یہاں آپ کو بہت زیادہ خاموشی نہیں ملے گی، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی
کہ ہم اپنی بات مکمل طور پر آپ تک پہنچا سکیں۔ تو شعر ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ زمزم ہی پہ چھوڑو مجھے کیا طوف حرم سے، آلودہ بہ میں جامع احرام بہت ہے۔ زمزم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زمزم اس مقدس پانی کو کہتے ہیں جس کی ایک تاریخ ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں ہے اور وہاں سے وہ پانی بہتا ہے۔ طوف حرم کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے گرد چکر لگانا، حرم کے گرد گھومنا۔ آلودہ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، اور میں کہتے ہیں شراب کو۔ جامع احرام وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو آپ دو کپڑوں پر مشتمل جو مسلمان لباس پہنتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں احرام۔ آپ سب جانتے ہوں گے، جو خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان سننے والے دوست ہیں وہ تو بخوبی واقف ہوں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مجھے چاہے زمزم پر ہی چھوڑ دو، چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو چشمہ ہے، میں حرم پاک کے گرد طواف کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں نے احرام کا جو لباس پہن رکھا ہے وہ شراب سے بہت آلودہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں آپ ذرا غور کیجیے کہ یہ سرمستی اور مدہوشی جو ہے یہ ایسی بلا وجہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ایک ایسا خم خانہ کہہ لیجئے یا شراب خانہ کہہ لیجئے، اس میں داخل ہو کر شراب اتنی میں نے پی لی ہے، اور یہ کیف ایک سرمدی کیف ہے، یہ عشق الہی کی نشے میں غرق ہوں۔ تو کون ہے ایسا جو اس کیف اور اس سرشار ہو کر یعنی اس کیف میں ہوش مند رہ سکتا ہے؟ یہاں زمزم پر رہنے اور حرم کے طواف سے منع کرنے کا مقصد خود بخود واضح کر دیا، یعنی جامع احرام ہے میرا وہ ناپاک ہے۔ زمزم پر رہیں گے تو اس مقدس پانی سے اس احرام کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب تک لباس احرام پاک نہ ہو جائے کعبے کی عظمت کا اتنا احساس ہے کہ اس کا طواف بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ خواتین و حضرات، اصل میں مرزا غالب نے اس شعر میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں عشق الہی میں اتنا ڈوب چکا ہوں، میں اس میں اس کے کیف میں اور اس کی سرمستی میں اتنا زیادہ غرق ہو چکا ہوں کہ اب میرے لیے یہ جو شراب ہے یہ ایسی شراب ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ چاہے زمزم سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی اس کو نہیں پاک کر سکتا۔ تو اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں عشق الہی میں بہت زیادہ غرق ہوں، اور اتنا زیادہ غرق ہوں کہ مجھے اب یہ جو رسمی طور پر کعبے کے چکر لگانا یا طواف کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خالصتاً عشق حقیقی کا شعر ہے، اور اس شعر میں مرزا غالب نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ جو اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اس کی سرمستی اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے پھر دنیا میں کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ خانہ کعبہ میں جائے یا وہ طواف کرے، کیونکہ وہ تو سرتاپا اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا شعر نمبر 7 یعنی اس کا اگلا شعر ہے قہر کہ اب بھی نہ بنے بات کہ ان کو انکار نہیں اور مجھے ابرام بہت ہے۔ قہر سے مطلب ان کا یہ ہے کہ بہت ہی ظلم ہے کہ اب بھی میری بات نہیں بنتی۔ ابرام کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا۔ تو اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں، ابرام ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے اس کو وصل سے انکار نہیں، یعنی اس کو ملاقات سے انکار نہیں ہے، اور میں اس کے لیے بہت تقاضے کر رہا ہوں۔ غضب اور ظلم یہ ہے کہ اب بھی نہ بات بنے اور میری مراد پوری نہ ہو۔ اب یہ شعر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی عشق حقیقت کا شعر ہے۔ تو شعر میں یہ حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ جب عاشق کو وصل پر اصرار ہو اور محبوب کو اس سے انکار نہ ہو تو اس کی صورت نہ بننا سراسر ناقابل تصور ہے۔ حالات ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ اگر محبوب سامنے آ جائے تو وہ ملاقات کے لیے آمادہ بھی ہو جائے گا، اور چونکہ میرا تقاضا بہت زیادہ ہے، میں بہت زیادہ اس سے ملنے کے لیے ہر وقت میں اس تڑپ میں رہتا ہوں،
لیکن کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اب بھی بات نہیں بن رہی ہے اور میری مراد پوری نہیں ہو رہی ہے۔ مقصد وہی ہے، مقدر کا ایک طرح سے یوں سمجھ لی کہ اس کے اندر چھپے ہوئے الفاظ میں انہوں نے گلہ کیا ہے۔ بعض اوقات آپ جانتے ہیں آپ کی عام زندگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا کام ہوتا ہے جو کسی سے پڑا ہوا اور وہ کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور آپ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کو مرزا غالب نے قہر قرار دیا ہے۔ محبوب کا ملنا اور محبوب کے وصل سے ان کی مراد شاید محبوب سے واقعتاً ملنا اور محبوب کا وصل نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنے شعر کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جو کام پھنسا ہوا ہو وہ ہوتا اسی وقت ہے جب اس کے لیے تقدیر الہی ہو، یعنی اللہ کی جب مرضی ہو۔ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا کام ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی ناقابل تصور سی بات ہے۔ اس کا اگلا شعر یعنی شعر نمبر 8 ہے۔ خوں ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں اے مرگ، رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے۔ اس میں مرگ کا مطلب ہے موت کو انہوں نے مخاطب کیا، اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے کہ خوں ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں، یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ مختلف اشعار میں یہ بتلا چکے ہیں کہ شاعر پہلے تو اپنے آنکھوں سے کے آنسوؤں سے روتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ آنسو جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی جگہ خون کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو موت کو مخاطب کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو میرا کلیجہ لہو ہو کر آنکھ سے نہیں ٹپکا، یعنی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ جگر سے روئیں گے، اور جگر کا کام انسان کے جسم میں خون بنانا ہوتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جگر بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موت سے مخاطب ہو کے کہ ابھی تو میرا کلیجہ لہو ہو کے آنکھ سے نہیں ٹپکا، اور میرے ذمے بہت سارے کام ہیں، میرے ذمے بہت سارا کام باقی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ مجھے یہاں تھوڑی سی رہنے کی اور اجازت دے دیں تاکہ میں یہ کام پورا کر لوں۔ اب کام کیا ہے، یہ شعر سے انہوں نے خود ہی واضح کر دیا ہے کہ اب تک غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں میری جو آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ہیں وہ بہہ تو رہے ہیں، لیکن وہ ابھی اس قدر زیادہ نہیں بہے کہ میرا جو کلیجہ ہے وہ میری آنکھوں کے راستے میرا خون بن کے گر جائے، تو لہٰذا یہ میرے ذمے ابھی یہ کام باقی ہے۔ تو میں تجھ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اور موقع دے دے تاکہ میں یہ کام پورا کر سکوں۔ اب شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم پے در پے نئی مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں تو موت سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کے باوجود تو نہیں آئی، جب ہم چاہتے تھے کہ تو آ جائے تو نہیں ہے، اب ہمارا جگر خون ہو رہا ہے اور ابھی خون ہو کر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے، اور جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے تو ہمارا جو عشق ہے وہ کیسے مکمل ہوگا، تو اب ذرا اور مہلت دے دے تاکہ میں اس کام کو پورا کر لوں۔ اس غزل کا آخری شعر ہے یعنی شعر نمبر 9۔ فرماتے ہیں ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ اس میں صرف ایک لفظ ہے پا کا مطلب ہوتا ہے پر، پرانی اردو میں کہتے تھے اس کو، اب بھی کئی شعراء اس کو استعمال کر لیتے ہیں پا کو پر کے طور پر، اور یہ اس کا آخری شعر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو سنا دیا۔ اس میں کوئی خاص ایسے معنی نہیں ہیں، بس کہتے ہیں کہ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو غالب کو نہیں جانتا، اور وہ تو دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سچی بات یہ کہ شاعر بھی بہت اچھا ہے، البتہ وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے بدنام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کے دوسرے حصے کے باقی 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگ رہی ہوں تو آپ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے، اور ان کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور ہمارے چینل کو کیجئے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چینل پر ہمیں 2-2.5 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، ہمارے چینل پر ویوز بہت ہی کم ہے، تو ہمارے بعض دوست اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کم ویوز دیکھ کر ہم یہ غزلیں اپلوڈ کرنا نہ بھول جائیں یا چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، ویوز ہوں یا نہ ہو
ہم یہ غزلیں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ تعلیمی چینل ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے چاہتے ہیں ہم اجازت، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔